بخشی ہے، افلاک کو روشن بخشی ہے، روشن ستاروں سے اللہ نے رونق بخشی ہے، اسلام کو صحابہ کے جانثاروں سے ہر ابتدا سے پہلے کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے عزا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و نسب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیرے زلفوں کا لقب ہے، لہو کے قطروں کے بیج بو کر ہزاروں گلشن سجانے والوں، لہو کے قطروں کے بیج بو کر ہزاروں گلشن سجانے والوں، نچوڑ کر خونے جگر سے اپنا چراغ محفل سجانے والوں، تو سلام تم پر اے سرفراشو، سر دھڑ کی بازی لگانے والوں، تمہاری گانے بسی ہے دل میں افق کے اس پار جانے والوں۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دوں گا مقرر دل پذیر واعظ خوش الحال شہباز خطابت قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمد کفایت اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، قاری القرآن واعظ خوش الحال شہباز خطابت حضرت مولانا قاری محمد کفایت اللہ صاحب۔ درود شریف الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق
لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة العظمى. أعوذ بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. صدر عظیم خوار گرامی منزلت حضرت العلامہ حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ، قابل صد احترام حضرت مولانا مفتی محمد اشرف صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، انتہائی پرمسرت موقع ہے کہ تسو حضرات نے امام مظلوم، امام مدینہ، وفا و حیا و سخاوت بادشاہ، امیر المومنین، امام المتقین، دوہرے داماد پیمبر حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے موقع کے ہوتے ایک حسین پروگرام ترتیب دیتے. اللہ دن قیامت دے تسا ساری کو حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ دے اکٹھے جگہ رسول فرمائے. دوستو، ویسے تے دور حاضرہ دے اندر اصلا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس قدر اور اس طرح مظلوم ہو چکے کہ اصل اہل السنت والجماعت انہوں دا تذکرہ خیر کرن بھی کریدے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، اور یہ پروگرام جڑے بڑے تذکر احتشام نال ہوتے ہیں اساتذہ کون کرے، کیوں کرے، کون مصیبتیں کھو گئی. میرے دوستوں، میرے بزرگوں،
اللہ دی قسم صحابہ او ہستیاں ہیں جنہ دی تعریف کرن نال نہ صرف میرے آقا محمد رسول اللہ خوش تھیلن بلکہ خدا بھی خوش تھیلن. اللہ قرآن چاکھے یہ او ہستیاں جنہ کو میں خدا میں جوڑ کی اللہ نے جوڑ کی دے کیویں صحابیت او مقام جڑا کوشش نال محنت نال کامش نال جد و جہد دے نال سائز دے نال نہیں ملدا بلکہ اے او مقام ہے کہ جڑا اللہ آپ عطا ہے. میرے جملے تے غور کوشش نال توجہ ہے کوشش نال میں بھی تسا بھی مولانا بھی مفتی صاحب بھی کوئی بھی بندہ ولی بن سکتے غوث بن سکتے قطب بن سکتے ابدال بن سکتے ترک معاصی کر کے گناہ چھوڑ کے اللہ اللہ شروع کرے ذکر اللہ دے اندر اس قدر مستغرق ہوں گے کہ دنیا و معافی حاکلو بے خبر ہو گے. کرے دیا اہل اللہ دی صحبت بہ دیا ولی بن ویسی غوث بن ویسی قطب بن ویسی. توجہ کرو لیکن صحابی بولو نہیں بن سکتے. کیوں صحابیت وہبی شے ہے وہبی شے ہے کسبی شے نہیں. وہب جی میں تو سنا دے نا پٹواری کو لے لے یار یہ زمین انتقال تھی وے کتنے پیسے رکھ سے وہ اپنے بھائی دے اتنے پیسے ہبا کرو ہبا کرو چا یعنی دیو چا گفٹ انعامی ہبا. صحابیت او مقام ہے جڑا کہ وہ بھی ہے یعنی اللہ نے انہیں عطا کی اللہ نے عطا کی تھے عطا خدا بندی ہے جن نے عطا خدا بندی کے پیچھے انہاں جھیڑے دا کوئی فائدہ ہے دیتا خدا ہے دیتا گھننا رہے یہ لوگ اصل تو جو سیر مارو فائدہ بولے نا میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ سنے دے رہنے یہ ریل گڑی چل دی ہے اگو ہی کوئی ڈرائیور ہو پچھو گارڈ جھنڈی لکھیں دے سیٹی دیں دے ڈرائیور گڑی چلے دے درمیان ایک جڑے چھکڑے ہو دے انہیں فرسٹ کلاس دے چھکڑے ہونے لوگ آرام نال گدیلیاں تے ستے پہ ہونے اچانک گڈی کھڑی ہے رکیے ایک بندہ توجہ آئے فرسٹ کلاس دے ڈبے سلیپر بندے ستے پہ ہیں اٹھو بھائی کیا گال ہے بھائی گڈی کیوں خراب تھا یہ کیوں رکی ہے کیوں کھڑی ہے وہ اکسن قبلہ تھی ہے
یا وجہ کو ڈرائیور کو پوچھ یا پچھو وجہ گارڈ کا نے پوچھ نہیں سمجھ یا ڈرائیور کو پوچھ یا گارڈ کو پوچھ سارے کو لوگ کی نہ پوچھ فرمیدے ہیں روزہ اتھر دے اندر جنہیں سنتے ہیں جگہ دیول والا میرا آقا محمد مصطفیٰ سماون والا حضرت علی المرتضی یہ درمیانی جنہیں سنتے ہیں نبو بکر عمر انہوں نے متعلق جو سوال کرے دے بدن پوچھ دے بدن فرمائے نہ کو کیا پوچھ رہے یہ تو عطائے خداوندی ہے عطائے اشتہار کا عنوان دیتے نے سیرت ذوالنورین تو سب یاد ہو جاتا ذوالنورین یہ کیا سیرت بنی سیرت ذوالنورین ایک نور واحد نورین تسلیہ دو عربی جی کو اہم تسلیہ زو مانا بزرگوں میرے توجہ کرائے اے بزرگوں انتنا دیکھا میرے دیکھا میں واز کرنا تقریری میں جی میں سبق پڑھنا پڑھے نا کچھ یاد کرنا گرمی آئے ہوئے اتنے دکھ میں تکلیف تھی کہ کم از کم کوئی گال ذہن اس بھی زومانا والا نورین نورا والا نورا والا لوگ آزم زمندی نور نہیں بنے دیں میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا لوگ آدم بھی یہ نور نہیں بنے دے اساں اشتہار دا عنوان دیتے کہ نبی دیا جنیا بیٹیاں ہیں نور بھی نور ہے حضور دے بیٹیاں بھی کیا ہے بولو نا نور ہے نور لخت جدا نور نور نظر نور چشم بصر میرے آقا دیا سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ دے نکاح دے اندر یکے بادیگرے آئین اس واسطے تمام صحابہ بچوں انفرادی مقام امتیازی مقام علیحدہ مقام سیدنا عثمان ذوالنورین دا جو ایک نہیں بلکہ کائنات کے اندر توجہ کرائے کائنات کے اندر کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جیدے نکاح کے اندر نبوت دیا یکے بادیگرے نور دیا آیا میں بہونا دعوت اور میرے دوستو میرے بزرگو توجہ فرماؤ سادا کی ایمان کہ میرے آقا فرمائے ما تزوجت شیئا من نسائی ما تزوجت شیئا من نسائی ولا بناتی الا بوحی جانی به جبریل والرقی میں پیغمبر اپنا کوئی نکاح کوئی شادی یا اپنی بیٹیاں وچوں کہے بیٹی دا کوئی نکاح یا شادی اپنی مرضی بنا نہیں کیتی بلکہ اس میری بیٹیاں دا نکاح یا میں محبت دا نکاح پہلے فرش تے عرش تے ہوئے بعد کے اندر وہ بھی تصدیق و توثیق فرش تے ہوتے ہوئے میرے دوستو جڑی گل میں تو پولیسنا چاہتا
حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا دے داماد سید جماعت رہے نبوت نے رشتہ دیتے میرے آقا نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا نکاح دیتے میرے آقا نے صحابہ کرام کو دعوت دیتی خود خطبہ نکاح میرے آقا نے پڑھائے میرے دوستوں میرے بزرگوں کائنات کے اندر امت کے اندر میں اٹھے ہوئی میں احادیث کا مطالعہ کیتے میں پڑھے ہوئی دو عورتیں صرف ایسی آئے دو عورتیں جنہوں کا ڈائریکٹلی نکاح اللہ نے آپ کیتے رب العزل اللہ تبارک و تعالی نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دیا گھر والیاں مبارکہ انہوں نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا او حضور کی بیوین او حضور کی گھر والین جنہیں کے بارے دے اندر اللہ دا قرآن آدھا کھڑے فرمایا زوجنا کہا لکیلا حرج اے بے زوجنا کہا یہ جڑی سیدہ زینب انہاں دا نکاح اپنے محبوب دے نال میں اللہ نے آپ کر چھوڑے ایک عورت یہ حضرت زینب سیدہ زینب اللہ فرمائے دے میں آپ ڈائریکٹلی نکاح کی دے اور دنیا دوتے دوسری میرے آقا دولخت جگر نور نظر چشم بصر حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی گھر والی جناب سیدنا رقیہ انہوں دی وفات حسرت آیات ہو گئی ہے جناب سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ انہیں بھی جدائی دی اندر رو دے ودل میرے آقا عثمان کا رونا دل کے برداشت نہیں کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر حضرت عثمان کو غمزدہ دے دل میرے آقا غمگی میں دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی جو نماز پڑھا کے تشریف کی دیئے دل انہوں غمزدہ عثمان دیئے گا پہ یکایت میرے آقا رک گئے صحیح مسجد نبوی کے دروازے تھے کھڑ گئے صحابہ بھی تھے وحدیاں کیفیات میرے آقا تے تاریخ ہو گئے صحیح میں کملی مبارک اور گتی ہے اور پھر جب وہ کیفیت ختم ہوئی ہے میرے آقا دا چہرہ کھل اٹھے سنگ صحابہ بنائے فرمائے اور میرے پیارے صحابہ حاضر جبریل یہ دیکھو جبریل آیا کھڑے اور اللہ دی طرف پیغام کھن کے آیا کھڑے جبریل نے سیوا کھڑے کہ اللہ نے آکھے اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تبھی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کا نکاح عثمان کے نال میں اللہ نے آپ کر چھوڑے زورل بولو آپ کر چھوڑے یہ یاد رکھائے سنیا کو اپنا مسلک یاد نہیں رکھتا کہ یہ دو عورتیں ہیں جنہاں دا نکاح ڈائریکٹلی اللہ نے آپ فرما چھوڑے اس واسطے اساں دے ہیں عثمان ذوالنورین عثمان کون ہے دو نوروں والا اور بلکہ اس موقع دے اتے میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں
جب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی ہے، میرے آقا نے حضرت عثمان کو غمزدہ بٹھے سیدہ فرمایا اے لوگو اگر میں محمد دیا 40 بیٹیاں ہوئے نا، کوئی روایت دی اندر اگر میں محمد دیا 100 بیٹیاں ہوئے نا، اور انہیں یکے بعد ہی گرے وفات کر دیے وقتنہا، میں محمد یکے بعد ہی گرے عثمان ذوالنورین دے نکاح دے اندر نیدہ وننا اساں جے حضرت علی کو مننے، حضرت علی دے ایسا غلام ہے، انہاں دے خادم ہے، انہاں دے نوکر ہے، انہاں دے منن والے ہیں۔ اللہ دی قسم اگر حضرت علی کو مننے سے تابی حضور دی نسبت نال مننے سے، اگر حضرت امیر عثمان کو مننے سے تابی حضور دی نسبت نال مننے سے، ٹھیک ہے نا بھائی جی؟ لفظ رسول دے گئے اہل بیت، اہل مانی والا تے بیت مانی گھر، بیت مانی گھر، گھر والا جو گھر دے اندر آوے بنیے، گھر والا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا سبق رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت بھی کیا ٹھیک میری یقین ہے اہل بیت ہیں، لیکن تسا اہل بیت کو بند کیتا ہوئے محمد حسن علی فاطمہ حسین حسن شیر پڑھ دے، خدا کے نور سے پیدا ہوئے یہ 5 تن محمد حسن علی فاطمہ حسین حسن۔ دوستو حضرت علی اہل بیت کیوں ہیں؟ دوسرا سارے کہ چونکہ حضور نے اپنی نور نظر تخت جگر سیدہ کائنات بطول کائنات سیدہ النساء اہل الجنہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت علی دے نکاح چلیتی ہے، اس واسطے حضرت علی کیا ہے؟ اہل بیت، ٹھیک ہے؟ آمنا صدقنا سادہ ایمان سادہ دل ٹھرے، سادہ اکھیں ٹھرن، سادہ ہاں ٹھرے، سادہ جسم دا لو ٹھرے، اور سنیوں دا عقیدہ کہ حضرت علی دا شان وتھے تے سنی دا ایمان وتھے۔ لیکن وہ دوسرا رسول اگر سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے نکاح دے اندر حضور دی ایک بیٹی آئیے حضرت علی اہل بیت شامل ہیں پہ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے نکاح دے اندر نبوت دیاں یکی بادی گرے 2 بیٹیاں آئیں وہ اہل بیت چلے۔ بولو تو صحیح ہے؟ ہٹ نہیں کرتی کیوں؟ اپنا مذہب آیا نہیں، اپنا مسئلہ آیا نہیں، دنیا پراپگنڈے دیئے دوسرا کریں یہ ذہنی نہیں بنایا۔ اور بھائی یہ حضرت علی ایک بیٹی نے خامد ہو کے اہل بیت تے حضرت عثمان 2 بیٹیاں دے خامد ہو کے
اور حضور فرماتے پر میں اپنی مرضی دے نال نہیں دیتی جتا نکاح بھی اللہ آپ پیا کریں دے وہ اہل بیت نہیں بن دے پہلا ہوتے جا تو سو کرے خیال ہی نہیں نعوذ باللہ جو پردے بدن کوئی یادے نعوذ باللہ غاصبی کوئی یادے خائنی کوئی یادے کچھے شادی بستی والے میرے دوستوں تسا اپنی دھیاں دے رشتے نکاح چنگے لوگ کریں دے یا مندے لوگ کریں دے رشتے گلے دے خاندان پس منظر دے دے آگا پیچھا پیچھ دے دائیں بائیں دے دے ہے نا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام غاصبین کو دے نعوذ باللہ العیاذ باللہ کچھ سوچوں میرا سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہستیاں میرے دوستوں میرے بزرگوں عشرہ مبشرہ صحابہ جنہوں کو حضور نے جنت کی بشارت دیتی ہے لیکن علماء کی موجودگی کے اندر بیٹھا ہے میرے آقا نے ایک مرتبہ جنت کی بشارت دیتی ہے جی کہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعد فی الجنہ سعید فی الجنہ علی فی الجنہ عمر فی الجنہ ابو بکر فی الجنہ میرے آقا نے ایک مرتبہ جنت کی بشارت دیتی ہے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ اے شخصیت او ہستیت جنہوں کو میرے آقا نے دنیا تے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں ترے مرتبہ نہیں چار نہیں پنج نہیں چھ نہیں آٹھ نہیں علماء کی موجودگی کے اندر آدھا بیٹھا میرے آقا نے دنیا دیتے 14 مرتبہ حضرت عثمان کو جنت کی بشارت لیتی ہے میں کتاب کے اندر پڑھیں میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سخیت بادشاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے متعلقہ میں کانا اسخط ناس صحیح ساری دنیا دے سارے جہانے دے سخیت بادشاہ میرے آقا کی خدمت کے اندر حکم حکمہ سے بھائیے آج عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کو ماکھی چاہیے شہر چاہیے وہ پتہ ہے حضور کو شہر بہت مرغوبہ سید پسند ہے لیکن اس وقت میرے آقا دے کوئی شہد کوئی نہ اے بھائی صاحب حضور کی خدمت ماکھی منگلائی کریے میرے آقا نے فرمایا بھائی صاحب اس وقت میرے کوئی شہد تو کوئی نہیں آدھی آقا تیرے دروازے تو خالی بن جاؤ سید نے فرمایا نہیں ٹھہر جاؤ صحابی کو سمجھے نے انس جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای بھائی کو خلوت میں میرے عثمان دے دروازے تے من کے آنکھوں حضور نے فرمائے ایکو شہد چاہیے ماکھی چاہیے ماکھی ایکو نے جب حضرت انس پہنچل حضرت عثمان نے فرمایا فی وقت بالکل شہد نہیں ہے لیکن میرا ایک قافلہ عن قریب آمن والا ہے ہوئے آمن والا ہے تو میری اطلاع دے مطابق شامی تو قافلہ ہونا پہ انہیں اندر انہیں کوئی شہد موجود ہے ماکھی موجود ہے میں سبا انتظار کر وہ قافلہ آمنے میں شہد کا انتظام کرے نا جو میرے آقا نے تو کو بھیجے تھوڑی دیر گزری قافلہ آ گئے آپ نے اپنے غلام کو بھیجے ونو ہی کو امیر قافلہ کو آکھو میں سیدہ کو حضور نے بھیجے اس واسطے کی دے واسطے شہد کا انتظام کرو میں سیدہ پہنچیے امیر قافلہ سے کون غلام میں پیغام لیتے حضور نے کو بھیجے شہد میں امیر قافلہ کھڑ لگا میں صحبہ کو تبانو گھلنا برتن گھلنا بوتل گھلنا جنہیں اندر تے کوئی شہد پاک ہے دینا اے بھائیہ کھڑ لگی میں تے حضور دی فرشتہ داؤں سیدی بھیجی ہوئی میرے کو برتن کوئی نہیں
برتن کوئی نہیں. امیر قافلہ نے غلام کو پیغام دیتے حضرت عثمان کو آنکھو ایک ایسی سائل آئے ناکھو تہے دے دیئے برتن کوئی نہیں برتن کوئی نہیں. آپ نے فرمایا تو کوئی شہد کی شہد دے اندر ہے. فرمایا جنہیں برتن دے اندر ہے انہیں کوئی برتن اگر کوئی نہیں وہ سارا شہد برتن والا ہی دے دو. مثلا ایک دیکھ جائیں چاہیے فرمایا دیکھ چاہیے تو دے دو. توجہ کرائے کتاب والا لکھ دے کتاب والا لکھ دے. اس امیر قافلہ نے آکھے جناب وہ جہے کجا میں دھوتے میرا شہد رکھا ہو شہد رکھا ہو اگر میں ایک برتن لہاؤں چاہے احمر چوسی تو دوجہ ڈھائے سی. اس واسطے میں کیا کراؤ حضرت عثمان کو پیغام پہنچے. آپ نے فرمایا اگر آور تھی دیئے اے بہے برتن بھی کو دے دے. سارا شہدی کو دے دو. امیر قافلہ دے جناب عثمان میں تے دینا لیکن راتی میرے کل سواری نہیں ہے اتنا شہد میں کیویں جاواں کیویں جیسا. حضرت عثمان نے فرمایا کہ حضور دی فرشتہ دائے سیدی بھیجیے ہوئے خالی نہیں بھیجنا ادھے کول اگر کوئی انتظام نہیں ہے جنہیں اٹھ دے ہوتے یہ شہد لگیا ہوتے اٹھ سمیتی کو دے دو. اٹھ لال دے دو. امیر قافلہ دو پیغام پہنچ ہونے وقت واپسی حضرت عثمان کا غلام کو جناب امیر المومنین کو آکھو یہ اٹھ ساڑا بوڑھی ہے سارا قافلہ انہیں پیچھو چل دے جی ایک انیس میں قافلہ نہ چل سی اس وقت سے میں کیا کرا. آپ نے فرمایا اگر معاملہ ایوے ہے ایک میرے آقا نے بھیجو جتنے اٹھے دی قطار جو کچھ لگا ہے سب کچھ کو دے دو. لکھے نے وہ امیر قافلہ بھج پائے دھڑک پائے غلام نے پکڑے کتنے دے تو آکے بھی کوئی ڈر لگتا خوف آنا پیا ہے کہ حضرت عثمان نے جو فرمائے پورا قافلہ ہی کو دے دو تے قافلے دے اندر تا میں بھی شامل ہاں کہ تھائی میں بھی ہی دی غلامی دے اندر نہ بنیا. اس واسطے میں علیحدہ تھی گیا بھج گیا جنہ عثمان حضور پر روح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دی اس قدر تابعداری کرے دے پیروی کرے دے غلامی کرے دے. اور لوگوں اس عثمان دے بارے تس آدھے ہو کہ نعوذ باللہ ادھر نمونہ از مستخلوار میں ہی نمونہ پیش کی تھے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ غلام اللہ. سب تو بڑا اعتراض ہونے وہ جناب پڑکنا نے دیتا کس دیتا ہنے تانے دیتا زندگی دیتی خالی بلا چھوڑا سمجھے گے نا دیتا ٹھیک ہے نا بھائی توجہ ہے یاد میرے یاد کراشوں کا بات محلہ سامنے کبھی رسل ہاتھ کھڑا کرو یاد رکھیں دوستو 2 منٹ واسطے آگے جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے حق نہیں دیتا جناب سیدنا فاروق اعظم نے نہیں دیتا جناب سیدنا عثمان ذو النورین نے نہیں دیتا. انہاں دے بعد خلافت دے منصب دے ہوتے امارت دے منصب دے ہوتے کون ہے حضرت ادب ڈالنا ہے اہل سنت حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف گئے دسو
اگر انہوں نے نہیں دیتا تو حضرت علی نے دیتا. وہ سر میں لکھو میں حضرت علی نے دیتے یہ میرے تو کوئی رکاوٹ کوئی نہ ہوئی. عالم عالم خود آپ سب کچھ انہوں نے کول ہاں سب کچھ کول ہاں اس نے باوجود بھی حضرت علی نے بولو بلکہ فرمائے کہ جی میں میرے دو پیش رہو جناب عثمان نے تقسیم کی تھا میں بھی انہیں تقسیم کرے سا. جی میں حضرت عمر نے تقسیم کی تھا میں بھی انہیں تقسیم کرے سا. جی میں حضرت ابوبکر صدیق نے تقسیم کی تھا میں بھی بولو نا انہیں تقسیم کرے سا. انہاں دے اندر کوئی توڑ نہیں ہے جوڑ. بولنا کیا ہے جوڑ. لوگ حضرت کے جناب حضرت فاروق اعظم نے چھین کی تھی خلافت. توجہ کرو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن بیت المقدس دی فتح دے غرض نال ملک شام گئے کیونکہ انہیں نہ مطالبہ صحابہ کو آخر جنگ نہیں کریں گے لڑائی نہیں کریں گے. ایک کو مطالبہ ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جناب فاروق اعظم کو کہنا ہو بس اسا انہوں نے چہرہ دیکھنا چاہنے ہیں. حضرت فاروق اعظم چلن مدینہ دی خلافت مدینہ دی خلافت مسجد نبوی دی امامت منبر محراب مصلی دنیا جان دی حضرت علی نے سپرد کر کے کہتے سپرد کر کے گئے. حضرت علی نے سپرد کر کے گئے کہ اور کو نہیں دیتا. پھر جب واپس آئے حضرت علی نے فرمایا تمہاری امانت ہے میں واپس دینا جیڑی امانت دے گئے ہمیں واپس جوڑے بولو نا اس واسطے توڑنا پیدا کیا کرنا. بہت اچھا اقدام سیرت ذوالنورین کے پروگرام رکھے ہوئے. حضرت عثمان کی شہادت 18 ذی الحجہ زندگی دا پتہ نہیں. لا محرم حضرت امام حسین کی شہادت ہونے کے لیے جلسے کرے گئے. کوئی لالچ نہیں کوئی تما نہیں لیکن میں کوئی ماری بندے تانا مارے انہیں کہ تسا دیکھو سارے مسلک کی حقانیت گلی گلی قریہ قریہ چپا چپا اساں اپنے امام کی شہادت ہونے میں ہے کہ تمہارے امام ابو بکر عمر عثمان کو دوسرا مظلوم آتے بھی اور تمہارا کوئی بندہ کرے پیچھے بھی بیٹھے ہوئے انہوں کی شہادت سے بھی کوئی منے دا مطلب ہوگا. تمہارے بھی چونکہ بندہ ہے کہ جڑا آنکھے 18 ذی الحجہ میں حضرت عثمان کا یوم شہادت منانا چاہنا اور میں چاہنا پوری بات حضرت عثمان کی شہادت بیان کی وجہ سنی بنجے علماء آمین بیان کریں تو یہ ایسا نہیں. مجمع میں چمائے پوچھتا ہے اتنا نصفی نہیں کریں میں مجمع میں جو کوئی بزرگ پریشان نہ تھی کوئی خرچہ نہیں کوئی ایسی چیزیں نہیں جڑیاں تمہارے واسطے اوق کا باعث ہے. میں زندہ قومہ وہ ہونی ہے جڑیاں اپنے اقابر دے ایام انہاں دے بھی مناویں یوم مناویں. کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی فساد نہیں کوئی گالی گلوچ نہیں
تو دسو کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کیسے مظلوم شہید ہیں، حضرت امام حسین مظلوم شہید ہیں، 7 دن پانی بند تھے، 3 دن پانی بند تھے، 10 دن پانی بند تھے، عثمان وہ مظلوم ہے جنہ 40 دن ہمارا پانی بند تھے۔ کتنے دن ہمارا 40 دن ہمارا حضرت امام حسین وہ مظلوم ہیں جنہ دا پانی دریائے فرات کو بند ہے، حضرت عثمان وہ مظلوم ہیں کہ جنہ دا پانی کھو تو بند ہے، جنہ کھو اپنے ذرے کثیر نال خرچ کر کے پیسے لا کے تے صحابہ کو گھن کے نخف کر دیتا ہانے، آج حضور دے دوہرے داماد کو ان کھو تو پانی نہیں پیوانے۔ یہ جذبہ ایمانی ہے، پہلا ہوتا چاہتا اگر کوئی فیس کو ڈرنا بناؤ گے، اچھا میں آسا میں فیس نہ کرنا، اللہ واسطے شہادت سنے سے حضرت عثمان کون بھائی کتنا ہے بیٹا تیرا گھر بیحال کیڑی جگہ ہاں یعنی کرنال مسجد کرنال مسجد تسا کیوں پریشان کیوں گیا؟ اچھا تسا سونا نہ سنا پہلے تھا جی آسو دیکھو بھائی میں تو کہتے ہیں زندہ قومہ دینا اصلا لوگ مطروب کی تھی چھوڑی بھی زندہ رکھو اپنے آپ اپنے اکابر کے نام میں ان الفاظ دے ہوتے اپنی گال ختم کریں نا بھی نعت خان آج بہت زیادہ تعداد دے اندر ہے، حافظ نواز صاحب ہیں، ملک اختر صاحب ہیں، ڈاکٹر فرحت صاحب میرے بعد بیٹھے وہ پڑھتے پہلے میرے نال ہی یتیم بچہ ہے، صرف 2 مصرعوں کو سنے اور یہ کہنو جے پاس ہوئی ہے صرف 2 مصرعوں کو سنے سن بھی صحیح تھے یہ خدمت بھی کرے سنے وہ دے بعد ڈاکٹر فرحت صاحب جو کلام سنے سن قرص سے تشریف لے رہے ہیں انہوں نے بیان ہو سی میں پروگرام سٹے سے 2-3 مصرع